اس کا کوئی دوست آیا کراچی سے تو وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا. اس نے سوال پوچھے, میں نے اس کو جواب دیا. اس گفتگو میں نا اسلامی بینکوں کا نام آ گیا, اسی کی طرف سے آیا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی جان بینک اسلامی نہیں ہوتا. مفتی صاحب آپ نے اسلامی بینکوں سے کاروبار کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کاروبار کیا. کہتا میں نے کیا, مجھ سے 1 روپیہ سود کا انہوں نے نہیں لیا. ایک دن اس کا مجھے فون آیا کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تعلیم حاصل کی ہے اور میں سب سے اچھے نمبروں میں اپنے کلاس میں سب سے ٹاپ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے, کہا مانو گے, اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا ہے, وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے. عزیز بھائیوں, قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں, ہمارے دشمن نے ہمارے خلاف بہت بڑی چال چلی اور پوری مسلمان امت بری طرح اس چال کا شکار ہو چکی. اور مسلمان امت کو احساس تک بھی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمیں کہاں اور کیسے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. احساس تک بھی نہیں. ہم دشمن کی چال کا شکار ہو کر اپنی دنیا کو برباد کر بیٹھے, اور اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو ہماری آخرت 100% یقیناً برباد ہو جائے گی, اسی چال کے نتیجے میں جو ہمارے خلاف چلی گئی اور جس کا ہم نے احساس نہیں کیا. آج پوری مسلمان امت, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں, 2.25 ارب کے لگ بھگ جو اللہ کی زمین پر موجود ہیں, آج رمضان المبارک جو گناہوں کی بخشش کا مہینہ تھا, مسلمانوں نے اس کو اپنی
نیکیوں اور اعمال کی تباہی کا مہینہ بنا لیا ہوا ہے۔ رمضان جو جہنم سے آزادی کا مہینہ تھا، مسلمان امت نے آج رمضان کو جنت کے اپنے اوپر حرام کرنے کا مہینہ بنا لیا ہوا ہے۔ اور یہ سارا کچھ مالیاتی نظام کے ایک پہلو کے راستے سے ہوا ہے۔ میں صرف اسی ایک پہلو پر بات کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ عزیز بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ پروردگار نے یہ اختیار اپنے پیغمبروں رسولوں کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن مجید اتارا، فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا ہے اپنی قسم کو توڑو، کفارہ دو قسم کا، کھاؤ شہد۔ آپ خاتم النبیین ضرور ہو، امام الانبیاء ہو، سید الاولین والآخرین ضرور ہو، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والے ضرور ہو، لیکن آپ اللہ نہیں ہو۔ یہ کام تو اللہ کا ہے۔ اپنی قسم توڑو، توڑی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفارہ دیا اور شہد کھایا۔ میرے بھائیوں، یہ اختیار جو صرف اللہ رب العالمین کا ہے، ہم سے پہلے اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو دیا تھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا، سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت کے الفاظ ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ کیسے رب بنایا تھا؟ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یہی والی آیت سن کر کہنے لگے، اللہ کے نبی انہوں نے یا ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو اور درویشوں کو، تو اللہ کیسے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رب بنا لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ ایک چیز اللہ رب العالمین نے حلال کی ہے اور ساری عوام جانتی ہے کہ رب نے اس کو حلال کیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور علماء اہل کتاب کے کہہ دیتے تھے یہ چیز حرام ہے، تو عوام اللہ کی حلال کردہ چیز کو علماء کے کہنے پر حرام مانتے تھے کہ نہیں؟
عدی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور ایک فرد کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور علماء اہل کتاب کے کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے، تو عوام اس کو حلال مانتی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا بھی ہوتا تھا؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی یہ اختیار اللہ کا تھا، جب یہ اختیار اللہ کا علماء اور درویشوں کو دیا تو یہ ان کی عبادت ہو گئی ہے، یہی ان کی عبادت ہے، اور عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، وہ تو رب کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عبادت ہو گئی تو یہ کیا بن گئے؟ رب بن گئے۔ یہی مطلب ہے رب بنانے کا۔ جو کام اہل کتاب نے کیا تھا آج پوری کی پوری مسلمان امت چند لوگوں کے سوا جن پر اللہ کا خاص فضل ہے ساری کی ساری امت وہی کام کر رہی ہے اور اعلانیہ اور سرے عام کر رہی ہے۔ اس کی ایک مثال ہی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اسی مالیاتی نظام کے پہلو کے حوالے سے۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سود حلال ہے یا حرام؟ یہ معصوم بچہ ہے چھوٹا سا، میں نہیں اس کو جانتا، آپ کے سامنے میں نے اس کو کھڑا کیا ہے، جواب سنا سب نے؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، شاباش۔ اس نے سوچا بھی نہیں، سوچا نہیں ہے بچے نے، بغیر سوچے فوراً کہہ دیا حرام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے اس کو کیوں کھڑا کیا ہے؟ مسلمانوں کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بغیر سوچنے کے جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ان کو پتہ ہے حرام ہے۔ جو اتنے معصوم بچوں کو پتہ ہے، کوئی بڑا ایسا ہوگا جس کو نہ پتہ ہو کہ یہ حرام ہے؟ آپ مجھے مسلمان معاشرے میں کوئی سمجھدار عقل مند ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ سود حرام ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے معصوم بچوں کو بھی پتہ ہے، اور حرام اللہ نے کیا ہے، اور کوئی منطقی دلیل سے حرام نہیں کیا کہ ایک مقدمہ ادھر سے لیا دوسرا ادھر سے لیا اور دونوں مقدموں کو جوڑ کر یہ کہا کہ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ سود حرام ہے۔ اللہ نے صاف کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ آج ساری مسلمان امت سود کو حلال مان چکی۔ میں اس کی چند موٹی موٹی دلیلیں دوں گا، اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ میرے بھائیوں، ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا، 98% آبادی یہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ ہمارے بچے ہمارے اس لا الہ الا اللہ کے ملک میں سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں یہ کس چیز کی تعلیم ہے؟ اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد جو ڈگری ملتی ہے اس ڈگری پر ہمارے بچوں کو ملازمت کہاں ملتی؟ بینکوں میں، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں، دوسری درجنوں بیمہ کرنے والی کمپنیوں میں، سودی کاروبار کرنے والی فیکٹریوں میں، اداروں میں ہمارے ان بچوں کو ملازمت ملتی ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے ملک میں میرے محترم بھائیوں بلا مبالغہ لاکھوں بینک ہیں، لاکھوں بینک اور لاکھوں یہ اسٹیٹ لائف کے اور دوسری بیمہ کمپنیوں کے لاکھوں ادارے ہیں، اور یہ لاکھوں بینک اور یہ لاکھوں ادارے صبح سے لے کر شام تک 100% سودی لین دین کرتے، سودی کاروبار کر رہے ہوتے۔ اور ان اداروں میں
ملازمین کی تعداد کتنی ہے بلا؟ کروڑوں، کروڑوں، بلا مبالغہ کروڑوں افراد جو ان اداروں میں ملازمت کرنے، اور یہ کروڑوں افراد ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ کہلانے والے ہیں۔ یہ جو کروڑوں افراد، کروڑوں خاندان اس سسٹم سے، اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں، دیانتداری سے بتائیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، وہ اس کو حرام سمجھ کے کر رہے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ اللہ نے کیا کیا تھا؟ یہ نظام یہ حرام کیا تھا، اور ہماری پوری مسلمان قوم اس کو حلال سمجھ کے کر رہی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے ہی بچے یہ دعوت لے کے آتے ہیں، بھائی جان موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جانی ہے، کب حادثہ ہو جائے، کب ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے گھر میں، اگر آج آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آج کسی حادثے میں موت واقع ہو گئی، تو آپ کے خاندان کے بڑے آپ کے گھر پر، آپ کی دکانوں پر قبضہ کر لیں گے؟ یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ کی بیوی، یہ تو رول جائیں گے؟ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ یہ تو دھکے کھاتے پھریں گے معاشرے میں، ٹھوکریں کھائیں گے در در کی۔ آپ نے اپنے بچوں بیوی کے مستقبل کا کیا سوچا ہے؟ یہ تو میں نے تو چند لفظ تھوڑے سے بولے ہیں نا، بڑی چکنی چپڑی گفتگویں کرتے ہیں وہ آ کر۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 90% عوام ہماری ان باتوں کو سن کر نہ کہتے ہیں واقعتاً تم ہمارے خیر خواہ اور ہمدرد ہو، تمہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ بتاؤ، میں نے تو سوچا نہیں تھا آج تک، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں کی فکر بھی مستقبل کی کرنی چاہیے ہمیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہتے ہیں پالیسی خریدو ہماری، قسطیں جمع کروانی پڑے گی آپ کو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچے دھکے نہیں کھائیں گے، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، ان کی کفالت کریں گے ہم۔ بیمہ کروا لیتے ہیں۔ 2-4 لوگ ہوتے ہیں، 2-4 لوگ جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارا کام۔ ہمارا وہ بچہ، اتنی موٹی فائل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ان بیمہ کمپنیوں کا ایجنٹ ہوتا ہے، اتنی موٹی فائل اٹھائی ہوئی ہے، اس فائل کے اندر فتوے لگے ہوئے ہیں، فتووں کی فائل ہے وہ۔ یہ اہل حدیث مفتیوں کے فتوے، یہ دیوبندی مفتیوں کے فتوے، یہ بریلوی مفتیوں کے فتوے، یہ جماعت اسلامی کے مفتیوں کے فتوے، یہ شیعہ مفتیوں کے فتوے، ہر مسلک کے مفتیوں کے فتوے لے کر اتنی موٹی فائل تیار کی ہے، وہ فائل سامنے کھول دیتا ہے، کہتا ہے بھائی جان آپ کس مدرسے کے فارغ ہو؟ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہو؟ جو فتویٰ لگا رہے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ اتنے مفتی ہیں ہر مسلک کے، یہ فتوے ہیں ان کے آپ کے سامنے، وہ سب کہتے ہیں حلال ہے، اور آپ نئے پیدا ہو گئے دنیا میں اس سسٹم کو حرام کہنے والے۔ ایک مرتبہ نا اچھا بلا سمجھدار بندہ، اللہ کی قسم، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر سوچنے لگ جاتا ہے کہ لگتا ہے میں ہی غلط ہوں، یہ اتنے مفتیوں کے فتوے ہیں، اتنے مفتی تو غلط نہیں ہو سکتے، لگتا میں ہی غلط ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے کسی نے غلط گائیڈ کر دیا تھا۔ وہ فتوے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں کسی مدرسے کا فارغ شدہ نہیں ہوں، تو یہ مفتیوں کے پاس تو علم ہے، انہوں نے فتوے دیے ہوئے، میری بھی پالیسی کرو۔ وہ بھی پالیسی کروا لیتے۔ آپ اپنے معاشرے کا سروے کر کے دیکھ لیں، 90% سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے کسی نہ کسی انشورنس اور بیمے کے اندر ملوث ہیں۔ کسی نے اپنی جان کا، کسی نے اپنی دکان کا، کسی نے اپنے کارخانے فیکٹری کا، کسی نے اپنے گھر کا، کسی نے اپنی اولاد کا، کسی نے اپنی صحت کا، کسی نے اپنی فصل کا، کسی نے اپنی ہر شے کا بیمہ ہوتا ہے آج،
ہر شے کا مسلمان معاشروں میں. اور یہ جتنے بیمہ کروانے والے ہیں حرام سمجھ کے کرواتے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے. یہ صرف سود نہیں ہے، یہ صرف جوا نہیں ہے. بیمے انشورنس میں 7 بڑی بڑی خرابیاں ہیں میرے محترم بھائیوں. ان 7 خرابیوں میں سے ایک خرابی جس کاروبار کے اندر آ جائے وہ کاروبار حرام ہو جاتا ہے، اور بیمہ کے اندر وہ 7 کی 7 یک وقت موجود ہوتی ہیں. تو جس کے اندر یہ 7 خرابیاں موجود ہو جائیں بیک وقت، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہوگی کہ حلال ہے یہ؟ لیکن مانا ہوا ہے، سب نے حلال مانا ہوا ہے، حلال سمجھ کے کر رہے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں، پوری مسلمان امت، مسلمانوں کے ملک جبری ہو رہی ہیں، انشورنس جبری ہو رہی ہے. یہ ہمارے ملازمین جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جو کئی فیکٹریوں کے ملازم ہیں، ان کے اوپر جبرن مسلط ہے کہ اپنے تمام ورکروں کی کرواؤ انشورنس، بیمہ کرواؤ ان کا، اس کے بغیر آپ کا چلان ہوتا ہے. میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، سکھوں کی نہیں، یہودیوں کی نہیں، اللہ کی قسم مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں. ہماری نوجوان نسل، ہمارے پڑھے لکھے بچے، بڑی تکلیف سے یہ میں بات کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے کمپیوٹر پر آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر اللہ کی قسم اپنے رب اور نبی کے خلاف جنگ کا محاذ کھول کے بیٹھے ہیں اور 100% سودی کاروبار کر رہے ہیں. حرام سمجھ کے نہیں کر رہے، کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ حلال سمجھ کے. اور کاروبار کیا ہے؟ 100% سود. آپ اپنے ان بچوں سے جو آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں پوچھو گے نا تو مجھ سے اچھا تعارف کروائیں گے آپ کو. میں تھوڑا سا معمولی صاحب کو تعارف کرواتا ہوں، یہ ہے کیا، اور میں نے اس کو سود کیوں کہہ دیا یکا یک، اور 100% سود کہہ دیے. میرے بھائیوں، ہمارے بچے کسی ویب سائٹ پر ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اپنے نام کا، اس اکاؤنٹ میں کچھ ڈالر جمع کروانے پڑتے ہیں. $100 بھی ہو جاتے ہیں، 200 بھی ہو جاتے ہیں، 300 بھی ہو جاتے ہیں، 500 بھی ہو جاتے ہیں. جتنے زیادہ ڈالر جمع کرواؤ گے اتنے وسیع پیمانے پر عالمی منڈی میں آپ کو تجارت کرنے کی اجازت ملے گی. اکاؤنٹ کھل گیا ہمارے بچے کے نام پر، ڈالر جمع ہو گئے. اب ہمارے بچے کے کمپیوٹر کی سکرین پر عالمی منڈی کے ہر چیز کے ریٹ کا انڈیکس چل رہا ہوتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں عالمی منڈی میں چیزوں کے ریٹ ہر وقت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بچے بیٹھے ہیں کمپیوٹر کھول کر، انڈیکس چل رہا ہے ان کے سامنے. جب ان کو سمجھ آتی ہے نا چیز اس وقت اس چیز کا ریٹ نیچے ہے، وہ اس کو بائی کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. خریدتے کیا ہیں؟ کرپٹو کرنسی، بٹ کوین. آپ ہر تیسرے چوتھے بچے سے پوچھو کیا کاروبار کر رہا ہے، آپ کو کہے گا کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر رہا ہوں. اور کیا خرید رہے ہیں؟ ڈالر، پاؤنڈ، یورو. یہ کرنسی کا کاروبار ہو رہا ہے آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر. گولڈ، سلور، پٹرول، ڈیزل، ان ساری چیزوں کا کاروبار عالمی منڈی میں یہ آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر ہو رہا ہے. اس نے خرید لی یہ چیزیں، کوئی چیز ان میں سے، چند منٹ بعد اس چیز کا ریٹ تھوڑا سا اوپر چلا گیا، اس نے فوراً چند بٹن پریس کیے اور اس کو بیچ دیا چیز کو. دیانتداری سے بتائیے گا، ہمارے اس بچے نے جو چیز خریدی ہے، اس نے جہاں سے چیز کو خریدا تھا وہاں سے منتقل کی، اپنے قبضے میں لی. اس نے اس چیز کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کو پتا ہے اس چیز کا وجود کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، اس آن لائن ٹریڈنگ میں یہ چیز ہیلے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، ہیلے کے طور پر. اور اصل کاروبار جو ہو رہا ہے وہ نگدی کے ساتھ کمی بیشی سے کاروبار ہو رہا ہے. پیسے کا پیسے سے کاروبار ہو رہا ہے کمی بیشی کے ساتھ. اور جب پیسے کا پیسے سے کمی بیشی سے کاروبار ہوتا ہے وہ 100% سود ہوتا ہے. میں آپ کو 100 روپیہ دے کر 125 خرید لوں آپ سے تو یہ کاروبار ہے.
یہ سود ہے، یہ کاروبار ہے آن لائن، اس کا نام ہے آن لائن ٹریڈنگ جو ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، بندہ کوئی چیز خریدتا ہے، جب تک جہاں سے اس نے خریدی ہے وہاں سے اسے منتقل نہیں کر لیتا، اپنے قبضے میں نہیں لے لیتا، اسے منافع لے کر آگے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ منع کیا امام الانبیاء نے۔ خلفائے راشدین کے دور میں مارکیٹوں کے اندر، بازاروں میں افراد مقرر تھے حکومت کی طرف سے، جو بندہ کوئی چیز خریدتا اور وہیں سے اس کو بیچنا شروع کر دیتا منافع لے کر، ادھر پڑی پڑی چیز کو، اس کی پٹائی ہوتی تھی، اس کے لیے بندے مقرر تھے، نہیں بیچنے دیتے تھے کسی کو۔ آج ہماری منڈیوں میں، ہماری مارکیٹوں میں ماشاءاللہ اہل حدیث، اہل سنت سارے 5 وقت کے پہلی صف کے نمازی یہ کاروبار اعلانیہ سرے عام کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ کو سارے کاروبار سمجھ آ جائیں گے۔ میں نے ایک کنٹینر خریدا باہر کے کسی ملک سے، میں اس کو لے آیا، وہ گجرانوالہ کے ڈرائی پورٹ پہ آ کے اترایا، میں نے 1 لاکھ کا مجھے پڑا ادھر ڈرائی پورٹ پہ گجرانوالہ، میں نے اس بھائی کو 1.25 لاکھ کا بیچ دیا، اسے رابطہ کر کے، انہوں نے مجھ سے 1.25 لاکھ کا خرید لیا۔ میں باہر سے خریدا ہے، وہاں سے اٹھا کے لایا ہوں، ادھر لا کر بیچے ہے، مجھے تو منافع لینے کا حق ہے نا۔ اب اس بھائی نے دفتر کھولا ہوا ہے، اپنا دفتر میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے تاجروں سے رابطے کیے کہ میرے پاس یہ سامان آیا، آپ مجھ سے خرید لو۔ دوسرے تاجر نے ان سے 1.5 لاکھ کا خرید لیا، انہوں نے اس ڈرائی پورٹ سے نہ اٹھایا، نہ منتقل کیا، نہ اپنے قبضے میں لیا، نہ اس کو دیکھا جا کر، نہ ہاتھ لگایا، 1.25 لاکھ کا خرید کر 1.5 لاکھ کا ادھر پڑا ہی بیچ دیا۔ اگلے تاجر نے 1.5 لاکھ کا خریدا، اس نے فون پر رابطہ کر کے کسی تیسرے تاجر کو 2.25 لاکھ میں بیچ دیا۔ اس نے 2.25 لاکھ کا خریدا، کسی اگلے تاجر سے رابطہ کر کے اس نے 2 لاکھ کا بیچ دیا۔ چیز ہلی بھی نہیں، اسی جگہ پر پڑی ہے، اور منافع پہ منافع پر آگے سیل ہو رہی ہے، بیچی جا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے حرام ہے یہ کاروبار۔ آپ اٹھا لو فتح الباری، آپ اٹھا لو نیل الاوطار، آپ اٹھا لو تحفۃ الحافظی، تینوں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب البیوع نکالنے، اس میں کتاب البیوع نکال کر اس حدیث کی شرح پڑھ لیں۔ سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار سے منع کیا ہے، اس وجہ سے منع کیا ہے کہ یہ چیز ہیلے کے طور پر ہوتی ہے، بیچ میں اصل نقدی کے ساتھ کمی بیشی سے کاروبار ہوتا ہے جو سود ہے، اس لیے پیارے پیغمبر نے حرام کر دیا۔ یہ سودی کاروبار ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری منڈیوں میں، یہ آپ کسی منڈی میں چلے جائیں، فیصل آباد کی سوتر منڈی میں چلے جائیں، میں اہل حدیثوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے اسلام کے ماشاءاللہ لمبردار، وہ بیٹھے یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ سونے کی مارکیٹ میں چلے جائیں، ہمارے سونے کے تاجر اہل حدیث 5 وقت کے نمازی، وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ ہفتے کا ریٹ یہ ہے، 15 دن کا ریٹ یہ ہے، مہینے کا ریٹ یہ ہے۔ امام الانبیاء نے سود کہا، اس کو ہو رہا کاروبار، اہل حدیث کر رہے، اور اللہ کی قسم کوئی بھی حرام سمجھ کے نہیں کر رہا، حلال سمجھ کے لگے ہوئے سارے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں، میں تو بہت سنتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں موٹر سائیکل کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے ہیں، جو اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل کی قیمت بن جاتی ہے۔ جس کا پہلی پرچی نکل آئی وہ 1 قسط دے کر موٹر سائیکل لے کر فارغ، جس کی دوسری نکل آئی وہ 2 قسطیں دے کر موٹر سائیکل لے کر فارغ۔ ہماری منڈیوں میں بولی والی کمیٹیاں ہمارے تاجر ڈالتے ہیں، بولی والی کمیٹی لاکھ کی ہے۔ اب ہر تاجر کو سیزن ہے، ہر تاجر کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے میری نکلے، تو اب ایک تو کرا ڈالنا ہوتا ہے، اور ایک یہ بولی ہوتی ہے، وہ بولی لگاتا ہے، کہتے ہیں بولی لگاؤ جی
سب کو ضرورت ہے بولی لگاؤ، جو سب سے کم بولی دے گا اس کو وہ دے دے گی کمیٹی۔ لکی کمیٹیاں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لکی کمیٹی ہو، بولی والی کمیٹی ہو، یہ موٹر سائیکل کمیٹی ہو، یہ 100% سود ہے، اور ہمارے معاشرے میں مسلمان اس کو حرام سمجھ کے نہیں، کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ حلال سمجھ کر۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ان سب سے زیادہ خطرناک چیز، سب سے زیادہ خطرناک، اللہ کی قسم جو میں نے ذکر کی ہے، ان سب سے زیادہ خطرناک جس نے ستیہ ناش کر دیا ہماری پوری مسلمان امت کا، حتیٰ کہ دینداروں کا، ہمارے دشمن نے مفتیوں کا ایک لشکر تیار کر دیا، مفتیوں کا لشکر۔ انہوں نے اسلام کے نام پر بینک کھول دیے، نام رکھ دیا تقوی اسلامک بینک، مستقیم اسلامک بینک، میزان اسلامک بینک، البرکہ اسلامک بینک ہے، امین اسلامک بینک۔ اسلامی بینکوں کا سیلاب آیا ہوا ہے آپ کے ملک میں، اور ہر بینک میں شریعہ ایڈوائزر کی ایک سیٹ لگا دی۔ جس طرح مینیجر کی سیٹ ہوتی ہے، اس مینیجر کی سیٹ کے ساتھ ایک شریعہ ایڈوائزر کی سیٹ لگ گئی۔ اس شریعہ ایڈوائزر کی سیٹ پر صرف مفتی صاحب بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر بینک میں ایک مفتی صاحب بیٹھ گئے، اور وہ مفتی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، ہر سود کو حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے۔ میں 2 مثالیں بھی آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی رکھتا ہوں، میں بہتان نہیں باندھ رہا، الزام نہیں لگا رہا، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے۔ وہ سود کے، ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے۔ اور اچھے بھلے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، قسم ہے اللہ کی، وہ کہتے ہیں یہ اسلامی بینک ربا فری بینک ہے، ہم اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ربا فری، ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، ہم اسلام کے اصولوں پر کاروبار کرتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں پر کاروبار نہیں کرتے، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ان ظالموں نے ہیلا کر کے سارے سود کو حلال کر دیا، اور پوری مسلمان امت جو سود سے نفرت کرنے والے دیندار لوگ تھے وہ بھی اس گند کے اندر اتر گئے ان کی وجہ سے۔ میں تھوڑا سا 2 مثالیں چھوٹی چھوٹی دوں گا تاکہ آپ یہ نہ سمجھے میں ویسے ہی مبالغہ کر رہا ہوں، یہ دونوں مثالیں میرے ساتھ پیش آئی ہیں جو میں دے رہا ہوں۔ ایک بندہ میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا، میں نہیں اس کو جانتا تھا۔ ایک دن اس کا مجھے فون آیا کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تعلیم حاصل کی ہے اور میں سب سے اچھے نمبروں میں اپنی کلاس میں سب سے ٹاپ پر فارغ ہوا ہوں۔ مجھے بڑی بینکوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، میں نے اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں نے نہیں جوائن کیا کسی کو۔ اب مجھے ایک اسلامی بینک والے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، تو کیا میں اس کو جوائن کر لوں؟ میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا بینک ہو اور اسلامی ہو یہ ہو نہیں سکتا، چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ واقعی نہیں ہو سکتا۔ اس نے نا ان کو جواب دے دیا جا کر کہ یہ سودی کاروبار ہے آپ کا، میں نہیں جوائن کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہتا میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے، اس نے مجھے کہا ہے، مجھے سمجھ آئی یہ بات اس کی۔ کہتے ہیں آپ اس سے ہماری ملاقات کروا سکتے ہو؟ اس نے نا مجھے فون کیا کہ یہ شریعہ ایڈوائزر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کرنی۔ میں نے کہا ست بسم اللہ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، ان کو بھی لے آئیں۔ وہ آ گئے۔ وہ آتے ہی مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کہتے ہو کہ یہ اسلامی بینک سودی بینک ہیں، یہ سودی کاروبار کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ کہتا ہے کس بنیاد پر کہتے ہیں آپ؟ ہم تو سود کو حرام کہتے ہیں، سود تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، آپ کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کی اصطلاح کے مطابق آپ کی بینک اسلامی ہے، جو دوسری ہیں وہ کون سی بنتی ہیں بینک پھر؟ غیر اسلامی۔ میں نے کہا آپ کی اصطلاح کے مطابق جو غیر اسلامی بینکیں ہیں وہ 0 میٹر گاڑی
اپنے کسٹمرز کو دیتی ہیں؟ کہتا دیتی ہیں۔ میں نے کہا وہ گھر بنانے کے لیے ہاؤس فنانسنگ کے نام پر پیسے بھی دیتے ہیں؟ کہتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا جتنے پیسے انہوں نے دیے ہوتے ہیں اس سے زیادہ واپس لیتے ہیں؟ کہتا ہاں زیادہ واپس لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اسلامی بینک 0 میٹر گاڑی دیتی ہے اپنے کسٹمر کو؟ کہتا دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ بھی گھر بنانے کے لیے پیسے دیتے ہیں ہاؤس فنانسنگ کے نام پر؟ کہتا ہم بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی جتنے دیتے ہو اس سے زیادہ لیتے ہو؟ کہتا ہم بھی زیادہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو کام وہ کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ بڑا خوش ہو کر کہنے لگا مفتی صاحب مولویوں کو اسی چیز کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ چیز میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا ساتھ بسم اللہ، اگر سمجھانے آئے تو میں بھی سمجھنے بیٹھا ہوں، مجھے سمجھا دیں، میں شکریہ ادا کروں اگر مجھے سمجھا دو گے تو۔ کہتا ہے وہ جو لیتے ہیں نا، سننے والی بات ہے میرے بھائیوں، کہتا ہے وہ جو لیتے ہیں نا غیر اسلامی بینک، وہ لیتے ہیں انٹرسٹ، وہ جتنے پیسے دیے ہوتے اس پر کیا لیتے ہیں؟ انٹرسٹ۔ اور جو ہم لیتے ہیں ہم رینٹ لیتے ہیں، ہم انٹرسٹ نہیں لیتے۔ ہم رینٹ لیتے ہیں، وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ انٹرسٹ سود ہے اور رینٹ حلال ہے، یہ فرق بتا دیا اس نے۔ میں نے کہا نہیں بھائی جان، آپ رینٹ نہیں لیتے، آپ سود لیتے ہو۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا، کہتا ہے مفتی صاحب بینک آپ چلاتے ہو یا ہم چلاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان میں نہیں چلاتا، آپ ہی چلاتے ہیں۔ کہتا جب آپ یہ تسلیم کرتے ہو کہ بینک ہم چلاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں سود حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، ہم سودی کاروبار نہیں کرتے، تو آپ ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ یہ سود ہے؟ چوتھے محلے سے اٹھ کر بینک بھی نہیں چلاتے اور چوتھے محلے سے اٹھ کر آپ کہتے ہیں سود ہے۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو رینٹے کار، رینٹے موٹر سائیکل، رینٹے مکان، رینٹے دکان، یہ دکانیں کھول کر، دفتر کھول کر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سب سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ بے شمار مسلمان جو رینٹے کار، موٹر سائیکل، دکان مکان کا کاروبار کرتے ہیں، یہ سب سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، رینٹ پر اللہ کے نبی کے زمانے میں مکان، سواریاں، زمینیں لی اور دی جاتی تھی، یہ سود نہیں ہے۔ کہتا آپ اب تسلیم کرتے ہیں کہ رینٹ سود نہیں ہے، تو ہمارے رینٹ کو سود کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے رینٹ کو دلیل کی بنا پر سود کہتا ہوں، میرے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا آپ نے ہی مثال دیا رینٹے کار، رینٹے موٹر سائیکل کی، میں رینٹے کار کے کسی شو روم پہ جاتا ہوں، اس شو روم پر جتنی کاریں کھڑی ہیں، میں جس کار پر ہاتھ رکھوں گا مجھے رینٹ پر ملے گی کہ نہیں؟ کہتا ملے گی۔ میں نے کہا کتنی دیر کے لیے ملے گی؟ کہتا جتنی دیر کے لیے آپ چاہیں گے ملے گی۔ میں نے کہا گھنٹے کے لیے ملے گی مجھے؟ کہتا گھنٹے کے لیے بھی ملے گی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ بھی ماشاءاللہ بینک چلا رہے ہیں، رینٹ پر آپ بھی رینٹ لیتے ہیں لوگوں سے، مجھے 0 میٹر کار رینٹ پر دے دیں، 6 مہینے کے لیے دے دیں، مجھ سے رینٹ طے کر لیں، میں 6 مہینے کا رینٹ دوں گا آپ کو۔ اب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کا اوپر والا ساس اوپر اور نیچے والا نیچے رہ گیا، رنگ اس کا پیلا پڑ گیا۔ کہتا مفتی صاحب ہمارے پاس بہت کاروبار ہیں اسلامی، یہ کاروبار ہم نے شروع نہیں کیا۔ میں نے کہا چل یار تم نے شروع نہیں کیا، اب آپ کے پاس کسٹمر آ گیا، مجھے 0 میٹر کار چاہیے رینٹ پر، آپ مجھے دے دو، باقی کاروباروں کے ساتھ ایک اور کاروبار اضافہ کر لو حلال۔ کہتا نہیں، میں نے کہا سال کے لیے دے دیں رینٹ پر، سال کے لیے دے دیں 0 میٹر گاڑی رینٹ پر، رینٹ طے کر لو، میں پورا رینٹ دوں گا۔ کہتا نہیں ملتی۔ میں نے کہا اگر نہیں ملتی مجھے سال کے لیے بھی، تو پھر آپ اس کو رینٹ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو دلیل ہے کہ آپ نے سود کا نام رینٹ رکھ دی ہے، اگر رینٹ ہے تو مجھے رینٹ پر دو۔ اب وہ لاجواب ہو گیا، وہ جو لے کے آیا تھا نا بندہ، وہ کہتا اور کرو بات اب بتاؤ میرے محترم بھائیوں۔ اسی طرح ایک بندہ، میں دوسری مثال دے رہا ہوں، یہ اسلامی بینکوں کی میں اصل حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک میرے پیچھے بھائی جمعہ پڑتا ہے مستقل، فیصل آباد مندر گلی کپڑے کی تھوک کی مارکیٹ ہے، وہاں اس کی دکان ہے۔ اس کا کوئی دوست آیا کراچی سے، تو وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ جمعے کے بعد اس نے کہا کہ کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے سوال پوچھے، میں نے اس کو جواب دیا۔ اس گفتگو میں نا اسلامی بینکوں کا نام آ گیا، اسی کی طرف سے آیا۔ میں نے اس کو کہا
میں نے کہا بھائی جان بینک اسلامی نہیں ہوتے، کوئی اسلامی بینک نہیں ہے، یہ سب دجل ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ اس کو نا بہت غصہ آیا اس بندے کو، پوری داڑھی والا، 5 وقت نمازی، اہل حدیث، اللہ کی قسم وہ بندہ تھا، اور عام بندہ نہیں تھا، تاجر تھا بہت بڑا۔ کہتا مفتی صاحب آپ نے اسلامی بینکوں سے کاروبار کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کاروبار کیا۔ کہتا میں نے کیا، مجھ سے 1 روپیہ سود کا انہوں نے نہیں لیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، اسلامی بینک نہیں ہے، مجھ سے 1 روپیہ سود کا نہیں لیا۔ بڑے غصے سے اس نے بات کی میرے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے بتائیں گے آپ نے کس بینک سے کاروبار کیا ہے اور انہوں نے سود کا آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا؟ کہتا میں بتاتا ہوں۔ اس نے بتایا، کہتا کراچی میں میری ٹیکسٹائل کی ذاتی فیکٹری ہے، میں فیکٹری کا مالک ہوں، میرے کاروبار کا نقصان ہو گیا، سارے پیسے میرے ضائع ہو گئے، فیکٹری بند ہو گئی، اب دوبارہ فیکٹری کو چلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی کے شریعہ ایڈوائزر سے رابطہ کیا، الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی کے شریعہ ایڈوائزر سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا ہم اسلامی کاروبار کرتے ہیں اس کھڑکی سے، یہاں سودی کاروبار نہیں ہوتا، سود اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، تو آپ کے ساتھ ہم مزاربت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مزاربت۔ یہ وہ بتا رہا، کہتا اس نے کہا آپ سے مزاربت کریں گے۔ کہتا ہمارا معاہدہ طے ہو گیا، جتنی میری ڈیمانڈ تھی انہوں نے میری ڈیمانڈ کے مطابق میری فیکٹری میں خام مال ڈال دیا، پیسے نہیں دیے، خام مال ڈالا۔ وہ جتنے لاکھ کا خام مال بنتا تھا نا، ہمارا اور بینک کا معاہدہ طے ہو گیا کہ 3 سالوں میں یہ پیسے منافع کے ساتھ واپس کرنے، لکھا گیا۔ انہوں نے ڈالا سامان، میں نے فیکٹری چلا دی، شروع کر دیا کام۔ لفظ تھے اس کے، کہتا اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ سارے کے سارے پیسے دوبارہ ڈوب گئے، اللہ کو ایسے منظور تھا، وہ دوبارہ سارا ہی نقصان ہو گیا۔ بینک والوں کو بھی علم ہو گیا کہ اس کی فیکٹری دوبارہ بیٹھ گئی، نقصان ہو گیا اس کا، کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ کہتا انہوں نے نہ مجھ کو پریشان کیا، نہ پریشر ڈالا۔ 3 سالوں میں جو قسطیں طے تھی نا، ان قسطوں کے حساب سے جتنے پیسوں کا خام مال انہوں نے ڈالا تھا اتنے پیسے لیے، انہوں نے 1 روپے کا بھی زیادہ مجھ سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ سودی کاروبار کر رہے؟ میں نے کہا بھائی جان اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے اور آپ کو بھی ہدایت دے دے، یہ جو کاروبار آپ نے بتایا ہے آپ نے تو 100% سودی کاروبار کیا۔ اس نے غصے سے کہا تھا، میں نے بھی غصے سے کہا، میں نے کہا آپ نے تو 100% سودی کاروبار کر کے آئے اس کے ساتھ۔ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگا سودی کاروبار کیسے؟ میں نے کہا اس نے لفظ کیا بولے تھے شریعہ ایڈوائزر مفتی نے آپ کے ساتھ؟ کہتا مزاربت۔ میں نے کہا مزاربت کا پہلے معنی سمجھ لو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سودی کاروبار کیا تو نے۔ مزاربت میں ایک بندے کے پیسے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ کام کرتا ہے، دونوں طے کر لیتے ہیں کہ اس کاروبار سے جو منافع آئے گا اس ریشو پر ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے، وہ ریشو جون سی بھی متفق ہو جائے وہ ٹھیک ہے، 50-50 بھی ہو سکتا ہے، 60-40 بھی ہو سکتا ہے، 70-30 بھی ہو، 80-20 بھی ہو، جس پر وہ طے ہو جائیں دونوں کا منافع وہ تقسیم کر لیں۔ جب منافع آئے تو اخراجات نکال کر اس پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور کاروبار ہے، کاروباروں میں نفع بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو جائے تو پیسے والے کے پیسے ڈوبتے ہیں اور محنت والے کی محنت ڈوب جاتی ہے۔ میں نے کہا تیرا ہو گیا نقصان، پیسے لگائے تھے مزاربت کے نام پر بینک نے، مفتی صاحب نے، تو پیسے اس کے جانے تھے، محنت آپ کی جانی تھی، مزاربت تو یہ ہے اسلام میں۔ تو آپ نے جتنے پیسے انہوں نے دیے تھے سارے واپس کیے، یہ تو آپ نے سارا سود دیا ان کو، ان کا 1 پیسہ بھی نہیں بنتا تھا، سارا سود کیا دیا تو نے ان کو۔ انہوں نے تو تجھے قرض دیا تھا، اگر منافع ملتا تو ان کو منافع ملنا تھا، منافع نہیں ملا تو سارے پیسے انہوں نے واپس رکھ دیے، یہ تو قرض ہے، یہ تو مزاربت ہے ہی نہیں۔ اب اس کی عقل میں بات آئی، کہتا اللہ کی قسم مجھے ابھی سمجھ آئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ سودی کاروبار ہے۔ اچھا اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ بینک مینیجر، وہ مفتی، اس کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ کوئی دودھ چونگنے والا بچہ تھا، مفتی جو بینک میں بیٹھا ہے 3 لاکھ روپیہ تنخواہ وصول کر رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو کس گٹر کے اندر اتار رہا ہوں، اپنے 3 لاکھ کے لیے لوگوں کو شرک کی دلدل میں دلسانے کا کام کر رہا ہے یہ بدبخت بیٹھا۔ سنیے گا میرے بھائیو، تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ اسلامی بینکوں والے سارے مفتی اور ان کے ساتھ لین دین کرنے والے سارے کے سارے
یہ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں یا حرام سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے. اللہ نے سود کو حرام کیا، انہوں نے حلال سمجھا. جن کے کہنے پر حلال سمجھا ان کو رب بنایا کہ نہیں؟ مجھے دیانتداری سے بتائیے. ہاں شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شرک صرف قبر پر سجدہ کرنے کا نام ہے، صرف یا غوث العظم المدد کہنے کا نام ہے. جتنا وہ شرک ہے قسم ہے اللہ کی، اتنا بڑا شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو کچھ لوگوں کے کہنے پر حلال سمجھ کے آپ اختیار کر لو. اتنا بڑا شرک ہے یہ. اور اگر شرک ہو گیا تو رمضان المبارک میں جنت ملے گی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس پر. اگر توبہ کے بغیر مر گیا قسم ہے اللہ کی جنت حرام ہے. وہ ساری زندگی رمضان کا ایک روزہ بھی نہ چھوڑا ہو، وہ رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزادی نہیں دلوا رہا، اپنے اوپر جنت حرام کر رہا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. رب نے کہا شرک کی معافی، جو بغیر توبہ کے مر گیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے شرک کی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ. محمد الرسول اللہ سے شرک ہو جائے آپ کے سارے عمل برباد. مجھ سے شرک ہو جائے تو میرے روزے، میری تلاوتیں، میری زکاتیں، میرے صدقے، میرے خیرات، میرا حج، میرا عمرہ، میری تبلیغ، میرا جہاد وہ میرے کام آئے گا؟ میں شے کیا ہوں؟ حیثیت کیا میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ ہم رمضان المبارک میں یہ مسلمان رمضان المبارک میں اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں یا اپنی نیکیاں برباد کروا رہے ہیں؟ دنیا تو ہماری برباد ہو چکی. میں نے شروع میں کہا دنیا برباد کر چکے ہیں ہم. کیسے برباد ہو گئی؟ تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے میرے بھائیوں. پاکستان دنیا کے نقشے پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. پروردگار کی معدنی ذخائر، قدرتی معدنی ذخائر سے پاکستان کی زمین بھری پڑی، اٹی پڑی ہے معدنی ذخائر سے. دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھا ہوا ہے جسے لوگ ریکو ڈک کے نام سے جانتے ہیں. دنیا کی 3 نمبر کی بڑی کوئلے کی کانیں پاکستان میں ہیں. دنیا میں قدرتی گیس کے بہت بڑے بڑے ذخیرے پاکستان میں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نمک کا ذخیرہ پاکستان میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. پاکستان کے پہاڑوں میں جو قیمتی پتھر نکلتے ہیں، منرل، دنیا کی عالمی منڈی میں سب سے زیادہ مہنگی قیمت کے یہ پتھر بکتے ہیں. پاکستان میں جپسم بھی ہے، چونا بھی ہے، بے شمار دھاتیں بھرا پڑا. اور پاکستان کی زمین دنیا میں جو سب سے زیادہ زرخیز ترین زمینوں والے ملک ہیں، ان ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی ہے. دنیا کی زرخیز ترین زمینوں والے ملکوں میں ایک ملک پاکستان ہے. سب کچھ. اور پاکستان کی عوام میں ذہانت کی کمی، جفا کشی کی کمی. اللہ کی قسم بڑے بڑے ذہین دنیا میں کم ملیں گے. اتنی جفاکش قوم آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی جتنی جفاکش قوم پاکستانی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم IMF کے، ورلڈ بینک کے، UN کے غلام کیوں ہیں؟ ہاں یہ تو خزان. نہ ہمارا ملک بنجر ہے نہ بانج ہے، نہ ہماری عوام ڈل ہے نہ لولی لنگڑی یا پاہج ہے. سارا کچھ رب کا دیا ہوا بڑا پڑا ہے پاکستان. پھر یہ حالت کیوں ہے ہماری؟ کشکول اٹھائے ہوئے، جھولیاں پھیلائی ہوئی، سود کے اوپر ڈالروں کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. جب چند ٹکڑے دینے کی وہ IMF والے وعدہ کرتے ہیں، آپ کے حکمران بندروں کی طرح ٹپوسریاں مارتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں قوم مبارک ہو، ایک اس ملنے کا وعدہ ہو گیا. یہ مبارک باتیں حرام سمجھ کے کرتے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ رب نے حرام کیا. مسلمانوں کے یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے جانتے ہیں یہ حرام ہے، اور ہماری پوری قوم نے اس کو کیا مانا ہوا ہے؟ حلال مانا ہوا ہے. شرک اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ شرک نہیں تو شرک اور کون سا ہے؟ توحید کدھر گئی؟ کدھر گئی توحید؟
اور یہ اس راستے سے اتنا بڑی یلغار ہوئی ہے مسلمان امت پر، اللہ کی قسم مسلمان امت سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ابھی تو میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کے معاشرے میں ختم ہو گئی میری بات، آپ کے معاشرے میں بے شمار کمپنیاں مختلف ناموں سے حملہ آور ہوتی آتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ ہماری یہ پروڈکٹ خریدو، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں 2 بندے اور تیار کرو جو خریدیں، ان کی آپ کو کیا ملے گی؟ کمیشن۔ پھر وہ 2 بندے جو آپ نے تیار کیے ہیں وہ آگے سے 2 بندے تیار کریں گے، ان کی کمیشن بھی ملے گی، پھر وہ آگے سے تیار کریں گے، ان کی کمیشن بھی ملے گی۔ ایک مرتبہ آپ کام شروع کر دو، 2 بندے پھنسا دو، اور پھر گھر بیٹھے ساری زندگی کھاؤ منافع۔ MLM سسٹم، ملٹی لیول مارکیٹنگ کہتے ہیں اس کو ہمارے معاشرے میں۔ سنا ہے آپ نے یہ کاروبار ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اہل حدیث کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں اہل حدیث کر رہے ہیں، توحید والے۔ یہ سود بھی ہے، یہ جوا بھی ہے، یہ دجل بھی ہے، یہ فراڈ بھی ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر، پورا گند اس کے اندر بھرا ہوا ہے اس MLM سسٹم میں۔ حلال سمجھ کے لگے ہوئی پوری قوم۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں منت کرتا ہوں، آپ کی منت ہی کر سکتا ہوں، میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ میں رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ سب کے سینے کھول دے، یا اللہ سارے بندوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یا اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ میں آپ کو دے کچھ نہیں سکتا ہوں، یہ دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، یہ منت کر سکتا ہوں۔ جو کچھ ہو گیا آج تک یہ سودی لین دین کے حوالے سے، کروڑ لعنت بھیجو، معافی مانگ لو اللہ سے، چھوڑ دو اس کو۔ اپنا کوئی رشتہ دار بینک میں ہے، لعنت بھیجو اس نوکری پر، اس کو کہو آ جائے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی سودی لین دین معاملہ چل رہا ہے، چھوڑ دو، مفتیوں کے کہنے پر نہ کرو شرک، نہ برباد کرو اپنے اعمال، اپنی دنیا۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، کتاب و سنت کی نصوص کی بنیاد پر گارنٹی دے رہا ہوں میرے بھائیوں، جو روزی اللہ نے میرے اور آپ کے اور ہمارے بچوں کے مقدر میں لکھ دی ہے، قسم ہے اللہ کی ایک لقمہ بھی ہم نے دنیا میں چھوڑ کے نہیں جانا، وہ مل جانی ہمیں، وہ سودی لین دین، سودی کاروباروں کے بغیر بھی مل جانی۔ اس لیے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں جو ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے کفر بھی رب معاف کر دیتا ہے۔ توبہ نہ ہوئی تو پھر ہر شے برباد ہے، دنیا تو ہو چکی ہے، آخرت بھی یقیناً برباد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔